السلام علیکم ٹو آل، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ۔ اور آج ہم منی کینوس کے اوپر 3D بیک گراؤنڈ ٹرائی کریں گے اور ماڈرن عربک کیلیگرافی اس کے اوپر کریں گے۔ سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آئے گا، سو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ اور ہم نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے یہ کینوس میں نے ری یوز کیا ہے اور اس کے اوپر کافی محنت لگی ہے، اور اس کے لیے جو چیزیں یوز کی ہیں وہ میں نے ٹائٹینیم وائٹ یوز کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ کی لیئر کریٹ کی اس کے اوپر، پھر اس کے بعد میں نے اس میں مڈ یلو لیمن یلو، پھر اس کے بعد مڈ یلو، پھر اس کے بعد میں نے اورنج ریڈ، برنٹ سینا اور اورنج ریڈ، پھر اس کے بعد مڑی براؤن اور برنٹ سینا، ساتھ میں نے اس کے بلیک ایڈ کیا تھوڑا سا، اور یہ اینڈ والا شیڈ اس کے اوپر یہ کریٹ ہوا۔ اور باقی ابھی بیک گراؤنڈ کافی گیلا تھا کیونکہ میں ابھی کینوس دھو کے ہی آیا تھا، وہ نیچے سے سارا شیڈ جو تھا وہ نکل رہا تھا، لیکن آج میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور یہی بنانی ہے، کیونکہ میں 3 بار یہ ٹرائی کر چکا تھا اسی کینوس کے اوپر، اور کوئی نہ کوئی لفظ غلط ہو جاتا تھا، کوئی نہ کوئی اسٹروک غلط لگ جاتا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں تو کوئی مسٹیک نہیں آئی، لیکن یہ تھا کہ کوئی زیر چھوٹ جاتی، کوئی زبر چھوٹ جاتی تو مجھے وہ پینٹنگ دوبارہ بنانی پڑتی۔ سو میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ بھائی آج تو میں کر کے ہی رہوں گا، سو میں نے پھر کر کے دکھایا۔ سو ابھی جو ہے میں نے ایک ڈارک براؤن سے میں نے اس کے اوپر ایک کریٹ کیا ہے کمپوزیشن کہ میں نے یہاں تک اپنا ٹیکسٹ رکھنا ہے۔ سو اس کے بعد میں اس کے اوپر لکھوں گا آج فبی ای آلائی ربی کو ماتو کا زبان۔ ابھی جو ہے ہم اس کے 3D بیک گراؤنڈ کی کمپوزیشن کر رہے ہیں، وہ اس طرح کہ میں اس کے اوپر رینڈملی ایک کچھ حروف تہجی لکھوں گا جو کہ ہوں گے فبی ای آلائی ربی کو ماتو کا زبان کے مطابق ہی ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ رینڈملی، کیونکہ 3D بیک گراؤنڈ ہوگا، مجھے لفظوں کو ابھارنا ہے اس کے اوپر اور مجھے اس کے اوپر پرومیننٹ کرنا ہے لفظوں کو۔ سو میں نے اس کے لیے وہی شیڈز یوز کیے ہیں جو میں نے بیک گراؤنڈ کے لیے یوز کیے تھے، اور میں نے سب سے پہلے براؤن سے شروع کیا، جو ڈارک براؤن میں نے نیچے کریٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے اس میں لیمن یلو اور مڈ یلو کا استعمال کیا، پھر اورنج ریڈ اور مڈ یلو کا استعمال کیا، پھر میں نے ساتھ ہی براؤن اور اورنج ریڈ کا استعمال کیا، اور اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اسٹیج کے اوپر کہ ہم کیلیگرافی کریں گے۔ اور کیلیگرافی کے لیے میں نے جو شیڈ یوز کیا ہے وہ ٹائٹینیم وائٹ یوز کیا ہے، اور اس برش کو میں نے جو پچھلی ویڈیو میں نے کچھ ٹوٹ گیا اندر، میں نے اس ویڈیو میں جو چیز یوز کی تھی، جو برش میں نے یوز کیا تھا پچھلی پینٹنگ میں، وہ میں نے اس کو میں نے پریسائز کیا تھا، پھر میں نے اس پینٹنگ کے لیے اس کو مزید پریسائز کیا کیونکہ وہ سائز اس پہ ایڈجسٹیبل نہیں تھا۔ سو میں نے اس کو مزید کٹ کیا، اور اس کے بعد اس میں نے پتری ایڈجسٹ کی، اور میں نے ٹائٹینیم وائٹ کا ایک بالکل واٹر سا شیڈ میں نے اس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کیا کہ اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو میں اس کو کاٹن سے ریموو کر سکتا ہوں، ویٹ کاٹن سے میں اس کو آرام سے ریموو کر سکتا ہوں۔ سو میں نے سکسیزفلی اس کے اوپر یہ چیز کمپوز کر لی، لیکن جب میں اس کے اوپر ڈبل کوٹ کرنا شروع ہوا تو مجھے لگا کہ ابھی کوئی گڑبڑ ہوئی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اس پہ فی الحال تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن میں نے اس میں کچھ مسٹیکس کی ایسی کہ جو میں نے لیمن یلو تھا وہ میں نے پراپر پورے پہ نہیں کیا، آدھا میں نے ٹائٹینیم وائٹ چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے ٹائم ٹو ٹائم چیزیں یاد آ رہی تھیں، میں نے اس پینٹنگ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے، میں نے اس پینٹنگ میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے، تو وہ جو اوپر والا حصہ تھا وہ پرومیننٹ نہیں ہو پایا۔ سو میں نے اس کے لیے بھی ایک جگاڑ ہی استعمال کی اس میں، اور ابھی میں اس کے اوپر جو ہے اعراب وغیرہ لگا رہا ہوں اور ڈاٹس وغیرہ ایڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے پریسائز سائز سے، موسٹ پریسائز سائز سے جو ہے میں اس کی آؤٹ لائننگ کر کے ورڈز کو پرومیننٹ کروں گا۔ سو جو وہ کیپ اسمائلنگ کا برش نہیں ہے، وہ ایک ان نون برانڈ ہے، وہ کوئی برانڈنگ کے ساتھ نہیں آتا، بس مارکیٹ میں پریسائز سائز 0 سائز کے نام سے آپ کہہ کے خرید سکتے ہیں۔ سو اس میں جو بیسک جو میرا تھیم تھا وہ یہ تھا کہ مجھے 3D بیک گراؤنڈ کریٹ کرنا تھا اور کچھ لفظوں کو پرومیننٹ کرنا تھا، جیسے کہ یہ میں نے ان کے ڈاٹس کو پرومیننٹ کیا ہے، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، اور جو اوپر تو زبان جو ہے اس کا میں نے 2 ڈاٹس جو تھے وہ بڑے یوز کیے اس پہ، اور یہ والا پریسائز سائز کا جو برش ہے یہ بہت ہی
فرینڈلی ہے، مطلب کہ بہت ہی یوزیبل اور ورکیبل چیز ہے کسی بھی ایک آرٹسٹ کے لیے. سو یہ والا برش لازمی انسان کو لینا چاہیے. اور میں اس کے بعد اس کو جو ہے پرسائز سائز سے آؤٹ لائننگ کروں گا اس کی جو ہے. میری اس کے بلیک شیڈ سے اور یہ ساری ایکریلک بیس کے اوپر میں نے کام کیا، اور میں نے بنانے کے بعد مجھے خود نہیں یقین آ رہا تھا کہ میں یہ پینٹنگ خود ہی بنا رہا ہوں. اور میں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، اور کیونکہ یہ پینٹنگ جو تھی میرے خیال سے جہاں سے میں نے دیکھی تھی وہ تھی آئی تھنک سو کہ وہ 2x3 کے کینوس کے اوپر تھی. مے بی ایگزیکٹ سائز مجھے نہیں پتہ، لیکن بس میں نے ایک آئیڈیا کیپچر کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے بنانا شروع کر دیا. 3 بار میں فیل ہوا، 3 گھنٹے میرے اس کے اوپر لگے. سو آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو، اور آپ اس ویڈیو کو کافی لائک کریں گے کیونکہ یہ ورلڈ کی موسٹ اسمالسٹ ماڈرن عربک کیلیگرافی ہونے والی ہے. کیونکہ یہ آج سے پہلے تو کسی نے بھی ایسی ڈاکٹری شاید ہی لگائی ہو کہ وہ اس نے ماڈرن کیلیگرافی جو ہے سائز کے برشز سے اور اسمال کینوس کے اوپر بنائی ہو، وہ بھی ایک جس کے اوپر ہم کہتے ہیں نا کہ منی کینوس. جو اس طرح کے کینوسز کے اوپر کام کرنا جان جاتا ہے، کلرز کو ایڈجسٹ کرنا سمجھ آتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی. چاہے جتنا بڑا میڈیم اس کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ پراپر اس کے اوپر کام اپنا فنیشنگ پوری دے سکتا ہے. سو بس یہ کچھ ورڈس تھے جن کو میں نے پرومیننٹ کیا، اور اس کے بعد میں تھک گیا. اور میں جو تھا کیونکہ کافی باریکی والا کام تھا، اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب بھی اگر میں نے کوئی اور چیز کی تو شاید ہی کچھ غلط ہو جائے گا، جو کہ وہ اوپر پیش کے ساتھ ہو گیا ہے. اور ابھی اس میں جو ہے میں نے جو حمزہ ہے وہ نہیں اس میں ایڈ کیا، وہ میں آؤٹ آف دا فوکس یعنی ایٹ دا بیک آف دا کیمرہ میں اس کے اوپر ایڈ کر لوں گا. باقی جو ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میک شیور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اینڈ ہٹ دا لائک بٹن جسٹ فار دا اپریسیشن. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.